آیتوں سے جنگل بسا ہوا ہے۔ اکبر کے پاس آ کر مولا ہے کشمکش میں، اکبر کے پاس آ کر مولا ہے کشمکش میں، نکلے گی کیسے برچھی سینہ چدا ہوا ہے، ایمان کی آیتوں سے جنگل بسا ہوا ہے انقلاب عالم یوں جا رہی ہے زینب، ہے انقلاب عالم یوں جا رہی ہے زینب، چادر چھینی ہوئی ہے بازو بندھا ہوا ہے، ایمان کی آیتوں سے جنگل بسا ہوا ہے۔ شبیر کی جبی ہے اور زیر تیغ سجدے، شبیر کی جبی ہے اور زیر تیغ سجدے، یا سرخ آیتوں میں قرآن لکھا ہوا ہے، ایمان کی آیتوں سے جنگل بسا ہوا ہے۔ شبیر کی جبی پر وہ زخم ہے نمایاں، یا سرخ آیتوں میں قرآن لکھا ہوا ہے، ایمان کی آیتوں سے جنگل بسا ہوا ہے۔ مولا کے پاس کیا ہے اب وقت عصر باقی، مولا کے پاس کیا ہے اب وقت عصر باقی، اصغر کا ایک گلا تھا وہ بھی چھدا ہوا ہے، ایمان کی آیتوں سے جنگل بسا ہوا ہے۔ شبیر کی جبی پر شبیر کے شبیر کی جبی ہے اور زیر تیغ سجدے، یا کربلا زمیں پر کعبہ جھکا ہوا ہے، ایمان کی آیتوں سے جنگل بسا ہوا۔ ننھی لحد سے اٹھ کر بانوں کے پاس آؤ، ننھی لحد سے اٹھ کر بانوں کے پاس آؤ، اصغر تمہاری خاطر جھولا رکا ہوا ہے، ایمان کی آیتوں سے جنگل بسا
بکھرا ہوا زمیں پر قرآن پڑا ہوا ہے۔ ہوا داغ جدائی ببلن، آہ پھر تازہ ہوا داغ جدائی ببلن، غم بہت ہیں، غم بہت ہیں، مگر اس غم کی دوا کچھ بھی نہیں۔ غم بہت ہیں مگر اس غم کی دوا کچھ بھی نہیں۔ اور شاہ کے غم سے سبق ہم کو ملا ہے عابد کہ زندگی صبر مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی صبر مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چار میں سے اور سماعت کریں کہ پر محمد وآل محمد صلوات۔ خلاف بندگی ہے غیر سے مانگے تو کیوں مانگے؟ خلاف بندگی ہے غیر سے مانگے تو کیوں مانگے؟ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں، بس ہمارا یہ تعارف ہے کہ ہمارا سلسلہ سیدھا نبی کے در سے ملتا ہے۔ ہمارا سلسلہ سیدھا نبی کے در سے ملتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مطلب چند شعر سماعت کر لیں کہ فاطمہ کے در دولت پہ کھڑے ہیں ہم لوگ۔ فاطمہ کے در دولت پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، ہیں بھکاری پر امیروں سے بڑے ہیں ہم لوگ، ہیں بھکاری پر امیروں سے بڑے ہیں ہم لوگ۔ اور ضد بھی ہے، جوش محبت بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ ضد بھی ہے، جوش محبت بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ صدقہ حسنین کا لینے پہ اڑے ہیں ہم لوگ، صدقہ حسنین کا لینے پہ اڑے ہیں ہم لوگ۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ ان کے سودائی ہیں، شیدائی ہیں، مولائی ہیں۔ ان کے سودائی ہیں، شیدائی ہیں، مولائی ہیں۔ ان کے ہی نام پہ دنیا سے لڑے ہیں ہم لوگ، ان کے ہی نام پہ دنیا سے لڑے ہیں ہم لوگ۔ اور دیکھیے ہمارا جرم کیا ہے، سماعت کریں آپ لوگ کہ جرم اتنا ہے، قبلہ جرم اتنا ہے کہ نبی والے علی والے ہیں، بس اس سے زیادہ ہمارا کوئی جرم نہیں۔ جرم اتنا ہے کہ نبی والے علی والے ہیں، جرم اتنا ہے نبی والے علی والے ہیں۔ ان کے اس لیے وقت کی آنکھوں میں گڑے ہیں ہم لوگ، اس لیے وقت کی آنکھوں میں گڑے ہیں ہم لوگ۔ اور شعر آخر کہ جلد، الہی آمین کہیے گا آپ لوگ سب مل کے، جلد آ جا میری شہزادی کونین کے چاند، جلد آ جا میری شہزادی کونین کے چاند، ایک مدت سے اندھیرے میں پڑے ہیں ہم لوگ، ایک مدت سے اندھیرے میں پڑے ہیں ہم لوگ۔ خدا حافظ۔ صلوات۔ شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے، مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے، اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے، یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے، یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے، ہر ایک پہ گزرا زمانے میں زان جو غم ہے، سانا عابد بھی مار سا علم ہے، سانا عابد بھی
مارسا علم شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے انی پہ نیزے کی ہے سرے پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھی کو آنکھوں سے بلوے میں نہ کے سر دیکھے پھی کو آنکھوں سے بلوے میں نانگے سر دیکھے کسی نبی پہ نئے طرح کے علم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح کے ستم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح کے ستم گزرے پھر آیا کانٹوں پہ سجاد کو برے نہ پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا خیمہ نا منہ سے سید زیجا پھر کے بلوے میں زندہ میں قید کر ڈالا پھر کے بلوے میں زندہ میں قید کر ڈالا تماشا دیکھنے سا اہل شام آتے تھے حیا سے اہل حرام گردنیں جھکاتے تھے حیا سے اہل حرام گردنیں جھکاتے تھے ستم کے بعد ہوا قید سے جو چھٹکارا لئی سے باپ کا سر اس یتیم نے مانگا اے حسین خزانے سے ہند نے بھیجا سوار اونٹوں پہ کنبا ہوا پیامبر کا سوار اونٹوں پہ کنبا ہوا پیامبر کا لحد میں لاش غریبوں کی آئے دھرنے چلے میں بطول کو پہ واند خاک کرنے چلے میں بطول کو پہ واند خاک کرنے چلے جو پہنچے کر وہ بلا عابد اسیر بلا پدر کو دے کے کفن خاک میں رکھا لاشا لپاٹ کے قبر سے چلائے یوں کہ اے بابا وطن کو جاتا ہوں لو آخری میرا مجرا وطن کو جاتا ہوں لو آخری میرا مجرا وطن سے آیا تھا کہ شان سے یہاں آئے لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں نیم جائے لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں نیم جائے شہید سے کوئی شمشیر کا مزار پوچھے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق
अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन तहव यासीन अबिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व करीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, ये एक साल सवाब की मजलिस और ये जो अय्याम चल रहे हैं और गुज़र रहे हैं, आज 5 तारीख़ हो गई रबी अव्वल की। आज के दिन छोड़ के 3 दिन और हम फ़र्श अज़ा बिछाएंगे जो अय्याम अज़ा के दिन रहते हैं। इसके बाद अगर अगली साल हम अगले बरस ज़िंदा रहे तो ये गम फिर है, अगर चल बचे तो ये अपना सलामी आखिर है। न जाने कौन रहेगा, ये अय्याम फ़र्श बिछाएगा कि नहीं बिछाएगा, किसे नसीब होता है फ़र्श अज़ा पे ये अय्याम अज़ा में बैठना। लिहाजा अभी डॉक्टर साहब ने कहा जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं आ जाए। मैंने जुमे में भी ऐलान किया था कि फ़र्श अज़ा से ये 2-4 दिन जो बाकी हैं दूर न रहिए, इसलिए बेहतरीन इबादत है, इस इबादत से महरूम न रहिए। लिहाजा फ़र्श अज़ा पे आइए, इसलिए कि फ़र्श अज़ा पे सिर्फ़ सियान हैदर कर्रार नहीं बैठे हुए हैं। फ़र्श अज़ा पे ये फ़र्श अज़ा पे फ़ातिमा ज़हरा भी आई हुई हैं, रसूल खुदा भी आए हुए हैं, हसन मुज्तबा भी आए हुए हैं, अली मुर्तज़ा भी आए हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हर इंसान चाहता है कि किसी बड़े के बस में चल के हम बैठ जाएं। हर दुनिया वाला चाहता है किसी के बड़े के बस में हम चल के बैठें। अज़ीज़ान गिरामी, ये फ़र्श अज़ा बिछा के हम बड़े लोगों को बुला लिया हमने, लेकिन अगर हम ही चल के नहीं आएंगे तो बताइए ये हमने उनके हक़ में सही किया या गलत किया। उनके फजीलत में कमी होने वाली नहीं बल्कि हमारे सवाब में कमी हो जाएगी। लिहाजा हमें फ़र्श अज़ा पे आके अपने सवाब में ज़्यादती करना है, उनकी फजीलत में ज़्यादती नहीं करना है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जिस आय मुबारक की तिलावत मैंने किया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जबर नहीं। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है। और अल्लाह ने कहा कि देखो हमने हक़ को बातिल को, अच्छे बुरों को एक दूसरे से अलग करके दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया है। आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर देखा जाए तारीख़ इस्लाम को अगर इंसान पढ़ेगा, कुरान कह रहा है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब कह रही है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। किसी को आप ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़वा सकते, किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनवा सकते। अज़ीज़ान गिरामी, ये दीन ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए नहीं आया है। इस्लाम इसलिए नहीं आया है कि हिंदू के मुकाबले में खड़ा हो जाए, हिंदू को ख़त्म कर दिया जाए, क्रिश्चन को ख़त्म किया जाए, यहूदियत को ख़त्म किया जाए। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ये दीन इसलिए आया है ताकि ये दीन दुनिया वालों में जो इंसान है उसे इंसानियत के दर्स दिया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, कैसे? इसलिए कि दुनिया में 2 तरह के मर्ज़ होते हैं। इंसान का जिस्म बीमार होता है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है ताकि उससे दवा ले और शिफा याब हो जाए। बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाता है ताकि हम दवा लें, ताकि हमारी तबीयत ठीक हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, हर इंसान अपने जिस्म के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो अल्लाह ने भी इंसान के रूह के इलाज के लिए, जो रूह बीमार होती है कभी बुग़्ज़ के ज़रिए, कभी हसद के ज़रिए, कभी कीने के ज़रिए, कभी ग़ीबत के ज़रिए, कभी बुराई के ज़रिए,
جائے گی، کسی کو اوپر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر تاریخ پڑھا جائے، ہر مسلمان تاریخ دا یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اسلام میں جبر نہیں، اسلام کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اسلام کو تلوار سے پھیلایا گیا۔ عزیزان گرامی، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ جب عرب کے مسلمان، عرب کے رہنے والے عربی بدو تھے، جاہل تھے، جنہیں زندگی گزارنے کی تربیت نہیں پتہ تھی، اچھے برے کے اس میں فرق نہیں پتہ تھا، بیٹی کی کیا عظمت ہے نہیں پتہ تھا، پروردگار عالم نے اپنے آخری رسول کو اسی عربستان کی زمین مکہ پہ مبعوث کیا، مکہ پہ بھیجا۔ عزیزان گرامی، پروردگار کا یہ نبی جب آیا ہے تو پہلے علاج کے لیے اسلام کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو قولوا لا الہ الا اللہ کہو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، قولوا لا الہ الا اللہ کہو تم شفا پا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، 40 سال تک رسول نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں سے کہلوا لیا۔ جب رسول گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے، یہ برائی کے دور کرنے والا جا رہا ہے، یہ سچا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول نے دیکھا کہ یہ سارے مریض میری دوا لینے کے لیے تیار ہو گئے تو 40 سال کے بعد رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ اب میری دوا لے جاؤ، تمہاری بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دوا لے کے جاؤ، تمہاری بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر رسول اسی وقت جب اس دنیا میں آئے لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ کہو تو کوئی نہ کہتا، دوا لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بیمار لوگوں کو وہاں تک پہنچایا رسول نے اپنے اخلاق کے ذریعے، جو میں کہوں وہ یہ مانے، جو میں کہوں اسے تسلیم کرے۔ عزیزان گرامی، اخلاق کے ذریعے سے رسول اللہ نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا۔ آج دنیا کہتی ہے تلوار کے بدولت اسلام پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ جو اسلام کے پہلے غلام میں اور آقا میں فرق تھا، اسے اسلام نے دور کیا ہے۔ بڑے چھوٹے میں فرق تھا، اسے اسلام نے دور کیا ہے۔ اچھے برے میں فرق تھا، اسے اسلام نے دور کیا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک آفیسر غلام نہیں بیٹھا کرتے تھے، ایک جگہ پہ امیر و غریب نہیں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کے یہ ساری چیزوں کو دور کر دیا۔ عزیزان گرامی، وہ کیسے دور کیا کہ دیکھیں، مولائے کائنات ایک مرتبہ کوفے میں جب ظاہری حکومت امام کو مل گئی، کوفے کے گلیوں میں نکلے اپنے کچھ صحابی کو لے کر، کیا ہے کہ کچھ کرتے خرید لیے جائیں، کچھ لباس خریدے جائے۔ عزیزان گرامی، ایک دکان میں گئے، وہ دکان سے نکل آئے، دوسری دکان میں گئے، وہ دکان سے نکل آئے، تیسری دکان میں گئے، نکل آئے۔ ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا کہ مولا، جب آپ کو کرتا خریدنا ہے، لباس خریدنا ہے تو ایک دکان میں جا کے اس دکان سے کیوں نکل آتے ہیں؟ وہاں پہ لباس ہے، وہاں پہ کپڑے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جو دکان میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں وہ دکان مل نہیں رہی ہے۔ مولا، وہ کون سی دکان ڈھونڈ رہے ہیں آپ جو آپ کو نہیں مل رہی ہے؟ یہاں پہ بھی تو کپڑے ہیں پہننے والے، یہاں پہ تو لباس ہیں آپ کے زیب تر کرنے کے لائے۔ عزیزان گرامی، علی نے کہا یہ سارے دکان میرے پہچان والوں کے ہیں۔ علی نہیں چاہتا کہ علی کو دیکھ کر لوگ اپنے کاروبار میں، اپنے یہ لباس کی قیمت میں کمی کر دے۔ علی اس دکان پہ جانا چاہتا ہے جو علی کو نہ پہچانے۔ عزیزان گرامی، جو امام اپنی امامت کے بدولت اور اپنی پہچان کی وجہ سے لوگوں کی یہ لباس اور یہ کپڑے میں قیمت کو، کمی کو منظور نہ کرے، ایک مرتبہ وہ دکان ڈھونڈتے ہوئے پہنچے علی،
جو دکاندار علی کو نہیں پہچانتا تھا، انسان زبان سے سمجھ جاتا ہے مولا کائنات میں۔ اس کے بعد خرید لیا، ایک دو لباس لیے، ایک قیمتی لباس تھا اور ایک معمولی لباس تھا۔ عزیزان گرامی دونوں لباس علی ابن ابی طالب نے لیا اور اس کو پیسے دیے، نکلے۔ ایک مرتبہ کون جو بہترین لباس ہے اور ایک معمولی لباس ہے، موٹا لباس ہے، اسے موٹے لباس کو، جو معمولی لباس ہے اسے اپنے کاندھے پہ رکھا، دوسرا لباس جو قیمتی لباس تھا اپنے غلام کو دیا۔ عزیزان گرامی اگر آج ہم سے کوئی کہے کہ آپ نے یہ کیوں قیمتی لباس غلام کو دے دیا، اپنے پست لوگ نوکر کو دے دیا، تو ہم یہ کہتے میں نہیں چاہتا، میں وہ شخص ہوں کہ اپنے نوکر کو اچھا پہناوا پہناتا ہوں۔ عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے غلام کو اچھا لباس پہنانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی اگر علی لفظ غلام استعمال کر کے بہترین لباس دیتے تو لباس کے ساتھ غلام کا لفظ چسپا رہتا، ملا ہوا رہتا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ دیکھو میں اپنے غلام کو اچھا لباس نہیں دے رہا ہوں، بلکہ علی نے جملے کہا کہ میرا غلام یہ جس کو میں نے بہترین لباس دیا ہے یہ جوان ہے، جوانوں پہ بہترین لباس اچھا لگتا ہے، میں بڈھا ہو گیا، مجھے معمولی لباس چاہیے۔ عزیزان گرامی تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے بتایا علی ابن ابی طالب نے کہ دنیا میں فرق نہیں ہے چھوٹے اور بڑے میں، مالدار میں اور غریب میں۔ عزیزان گرامی اور اگر دیکھنا ہے تو اللہ نے بھی دو جگہ اپنے والوں کو بلایا ہے تو ایک ہی لباس میں بلایا ہے۔ اگر انسان جائے حج میں تو سارے کوئی امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، پیسے والا ہو، بہترین آدمی ہو، آفیسر ہو، بادشاہ ہو، سارا وہی وائٹ لباس پہنے طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی اللہ نے کہا جب میں اپنے گھر خانہ کعبہ پہ بلاؤں گا تو ساروں کو ایک لباس میں رکھوں گا، اور جب میں اپنے پاس قبر میں بلاؤں گا تو ساروں کا ایک لباس رہے گا۔ عزیزان گرامی تو حسین نے بھی کہا کہ میں بھی ایک لباس پہنا کے اگر 40 میں کربلا میں کروڑوں کو نہ جمع کر لوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ یا علی حیدری۔ تو دو گھر ایسے جہاں پہ اللہ نے سب کو برابر بنایا، وہی لباس امیر غریب پہنے ہوئے جب حج کرنے جا رہے ہیں، اور وہی سفید لباس امیر اور غریب پہنے ہوئے ہیں جب قبر میں جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اور امام حسین نے جب کربلا بلایا ہے، کروڑوں کو بلایا، اب بلایا بھی نہیں ہے، یہ لوگ اپنے سے گئے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ امام حسین بلا لے، امام حسین بلا لے، ارے دل میں نیت کر کے قدم تو آگے بڑھاؤ۔ عزیزان گرامی حسین کسی کو خط لکھے جو کروڑوں اس مرتبہ 40 میں جمع ہوئے تھے، حسین نے کسی کو خط لکھ کے بلایا نہیں ہے، بلکہ امام کی زیارت کرنے کے لیے خود گئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں خط لکھ کے بلائیں گے، ہمارے لیے ویزا لگوائیں گے، ٹکٹ بھیجیں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، آپ خود جا کے خراج عقیدت پیش کریے تو سارے ایک لباس میں، جتنے ہیں سب حسینی ہیں، جتنے ہیں سب ظاہر امام حسین ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی نوکر نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی پیسے والا نہیں، سارے کے سارے برابر ہیں۔ سارے کے سارے حسین کے روضے کی طرف کھڑے ہو کے انگلی کو بلند کر کے گئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی حسین نے ساروں کو ایک جگہ پہ ایک طریقے سے جمع کر کے بتایا، دیکھو میرے روضے میں بھی سارے ایک جیسے ہیں، میرے فرش اعضاء پہ بھی سارے ایک جیسے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو سارے ایک جیسے
کربلا میں بھی یہ فرش عزا پہ بھی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، بزرگ کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان کے بغل میں بزرگ بیٹھا ہوا ہے، ٹیچر کے سامنے شاگرد بیٹھا ہوا ہے، بہترین پڑھے لکھے کے سامنے ایک جاہل بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، تو امام حسین نے بھی فرش عزا سے فرق کو مٹایا ہے۔ دنیا کہتی ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، تلوار سے نہیں، اخلاق اہل بیت سے پھیلا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اخلاق اور آگے دیکھنا ہے کہ کیسے فرق مٹایا۔ دنیا والوں میں جو چھوٹے بڑے کا فرق تھا، آقا و غلام کا فرق تھا۔ ایک مرتبہ 8ویں امام، اللہم صلی علی محمد وعلی، جب امام کو مدینے سے مشہد طوس بلایا گیا ایران، تو ایک مرتبہ ہارون رشید نے بہترین دسترخوان سجوایا امام کی آمد پہ۔ سارے دسترخوان سج گئے، بڑے لوگ کی دعوت میں بڑے ہی لوگ آئیں گے۔ ایک بادشاہ اگر کسی کو بلا رہا ہے تو چھوٹا موٹا نہیں جائے گا، بڑے بڑے انسان جائیں گے، جو لشکر کے کمانڈر ہوں گے، جو بہترین پوسٹ پہ ہوں گے، جو قاضی ہوں گے، جو حافظ قرآن ہوں گے، جو حافظ حدیث ہوں گے، یا اور بھی جو قبیلے کے سردار ہوں گے، یہ سارے لوگ کا تقریباً 100 لوگ پہنچے۔ ایک مرتبہ دسترخوان سجا ہوا ہے، 100 لوگ بیٹھ گئے۔ دسترخوان کے سر پہ سرہانے مولا کے لیے جگہ خالی تھی۔ امام آئے اور امام بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ سارے انتظار کر رہے ہیں اور سارے لوگوں کے پیچھے ایک ایک آدمی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے یہاں کھانا کھلایا جاتا ہے تو 2-4 آدمی کبھی ادھر بیچارہ دوڑتا ہے، کبھی ادھر قورمہ دینا ہے، کبھی وہاں مانڈا دینا ہے، کبھی وہاں چاول دینا ہے، کسی نے پانی مانگ لیا۔ تو وہاں ہارون کے دربار میں ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر انسان کے پیچھے ایک ویٹر کھڑا ہوا تھا، ایک غلام ہاتھ باندھے کھڑا تھا، کب اسے کیا ضرورت پڑے ہم حاصل کر دیں۔ امام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ انتظار میں۔ فرزند زہرا ہاتھوں کو بڑھائے روٹی کی طرف تاکہ ہم بھی بسم اللہ کریں۔ جب 2-4 منٹ گزر گیا، ایک مرتبہ ہارون نے کہا مولا آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ کا انتظار سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ بسم اللہ کریں تاکہ لوگ بسم اللہ کریں۔ امام نے کہا سارے لوگ آ گئے، کہا کہ ہاں سارے لوگ آ گئے۔ ایک مرتبہ امام نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، کہا کہ یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ کیا مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا سارے مسلمان ہیں، آپ کوئی چیز مانگ کے تو دیکھیں، یہ غیر مسلمان نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا تو اس ہمارے جد میں کبھی غریب و امیر کا فرق نہیں رکھا ہے، یہ غلام کو بلایا، وہ غلام کو بلایا، وہ غلام کو بلایا، سارے امیروں کے بغل میں غلام کو بٹھا دیا امام نے۔ اگر کوئی دسترخوان سے اٹھتا ہے امام کے تو دسترخوان سے نہیں بلکہ اسلام سے اٹھ جاتا۔ اس لیے امام نے کہا یہ میرے جد کی سنت رہی ہے، غریب و امیر ایک دسترخوان پہ رہیں گے۔ عزیزان گرامی، تو اب یہ پتہ نہیں کہ جو آفیسر آئے ہوئے ہیں، جو کمانڈر آئے ہوئے ہیں، جو حافظ قرآن آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ کھانا انہوں نے کھایا یا کھانے نے انہیں کھا لیا؟ کیسے وہ گئے ہوں گے نہیں پتہ، لیکن امام نے بتایا کہ دیکھو اسلام میں برابری ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نوکر اور آفیسر نہیں ہوتے، کالا گورا نہیں ہوتا، سارے برابر ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے کہا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بعد رسول جو حکومتیں آئی ہیں وہ بادشاہیت تھی، اور یہ اہل بیت اسلام لیے ہوئے تھے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے 2 چیز ہوتے ہیں، امام النبی میں 2 چیز ایسی ہے کہ کچھ چیز پائی جاتی ہے اور کچھ نہیں پائی جاتی۔ بادشاہیت میں کچھ چیز پائی جاتی ہے اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ کبھی بھی بادشاہ قید خانے میں نہیں جاتا،
قید خانے میں قید نہیں کیا جاتا عزیزان گرامی، لیکن نبی قید خانے تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بادشاہ کبھی اپنے کو نیچا جھکانا منظور نہیں کرتا، لیکن نبی جھک جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن نہ یہ نبی جھک جایا کرتا ہے، یعنی اللہ کے یہ نمائندے نے بتایا کہ اگر تم ہمیں قید خانے میں ڈال کے ہمیں جھکانا چاہو گے تو ہمیں جھکا نہ پاؤ گے، ایک دن ہم اتنے بلند ہو گے کہ تمہیں دیکھنا پڑے گا ہم کتنے بلند ہیں۔ یزید کربلا کے میدان میں حسین کو گھیر کے لایا تھا کہ حسین کو جھکا دے، لیکن جیسے سر و تن میں جدائی ہوئی، سب سے بلند سر حسین کا سر تھا۔ زندہ آباد یار، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یار ٹوٹ گیا کوئی صلہ نہ ملا، ستم کو کچھ بھی حاصل جفا نہ ملا، سرے حسین یزید کو ملا لے مگر شکست یہ تھی کہ وہ بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ نعرہ حیدری یار۔ تو عزیزان گرامی، جو سر کو، جس شخصیت کو یزید چاہ رہا تھا کہ ہم جھکا دیں گے، لیکن کربلا کے میدان میں سر و تن کی جدائی کے بعد وہی سر سب سے بلند تھا، اور یزید سوچ رہا تھا کہ سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد انہیں موت کے گھاٹ پہنچا دیں گے، یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حسین نو کے سنا پہ چڑھے تو قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، یزید تم مارنا چاہ رہا تھا، ہم مرے نہیں، قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں حسین زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی حسین کو مار نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے کوئی حسینیت کو بھی مار نہیں سکتا۔ دنیا ہر جگہ حسینیت کو مار رہی ہے، حسین کے چاہنے والوں کو مار رہی ہے۔ اگر کل کی نیوز آپ پڑھیں گے، افغانستان میں ایک شیعہ اسکول پہ دھماکہ کر دیا گیا، 23 بچے شہید ہو گئے اور کچھ 50 سے کتنے گھائل ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ عزیزان گرامی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعوں کو مار کے ختم کر دیں گے، شیعہ ختم ہو جائیں گے۔ نہیں عزیزان گرامی، جو دعائے فاطمہ ہو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ اہل غیرے کی دعا نہیں، آیت تطہیر کے، جس نے آیت تطہیر کو پنجتن کے لیے تانا تھا، اس کی دعا یادگار ہے، اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اسلام برابری کا مذہب ہے، اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام نے لوگوں کو بتائے کہ دیکھو، اگر تم آؤ گے تو تمہاری جو روح بیمار ہے اس بیماری سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ عزیزان گرامی، رسول یہی چیز کی تبلیغ کر رہے تھے، اور لوگ رسول کی ضد میں آ رہے تھے، رسول کے مقابلے میں آ رہے تھے۔ کچھ ایسے شیطان ہر زمانے میں رہتے ہیں، اچھی چیز کو کبھی قبول نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں بری چیز ضرور لے کے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو رسول بھی امانت داری کر رہے تھے، سچ بول رہے تھے، ساری چیز رسول بتا رہے تھے، لیکن لوگ رسول کے مقابلے میں آئے، کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بلایا، کیا کہا کہ ایسا ہے کہ اگر بچے لے کے پتھر رسول کو ماریں گے، بچے تالیاں بجائیں گے، ہلڑ ہنگامہ کریں گے، کہیں گے مجنون جا رہا ہے، شاعر جا رہا ہے، اگر رسول کسی سے بات کرے تو بات مت کرنے دینا۔ تو سارا ان کا جو اپنا ایک وہ طریقہ لے کے نکلے ہوئے ہیں، ایک اپنا مشن لے کے نکلے ہوئے ہیں، وہ بچے فیل کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، اب اگر کوئی آ کے ابو طالب آ کے کہیں گے کہ ارے دیکھو تمہارے بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں، یا ہمارے بیٹوں کو اگر ابو طالب مار دیں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو ابو طالب نے بچوں کو مارا، ابو طالب نے بیٹوں سے بدلہ لیا۔ اگر جناب حمزہ آ جائیں گے تو ہم کہیں گے آپ بہترین شخصیت ہیں، آپ قبیلے کے بنی ہاشم قبیلے کے ایک احترام کرنے والی شخصیت ہے جس کا احترام کیا جاتا ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ قابل احترام ہیں، لیکن آپ بچے سے مقابلہ کرنے کے لیے روڈوں پہ چلے گئے، روڈوں پہ آپ نے بچوں کو مارا۔ تو عزیزان گرامی، یہ سمجھ رہے
देंगे, अबू तालिब को ऐसे हटा देंगे, जनाब हमजा को ऐसे हटा देंगे। ऐसाने गिरामी, लेकिन इन्हें पता नहीं था जैसे रसूल निकलते थे पत्थर मारे जाते थे, मजनून कहा जाता था, तालियां बजाई जा रही थी। एक मर्तबा अली इब्न जनाब अबू तालिब ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो जब तुम्हारा भाई तबलीग पे निकले, तुम्हारा भाई निकले तो उनके पीछे पीछे निकला, और जनाब मोहम्मद निकले। एक मर्तबा 2-4 बच्चे निकले पीछे से, 10-12 हुए, 20-30 हुए, 40-50 हो गए, सारे तालियां मार रहे थे। मजनून जा रहा है, शायर जा रहा है, पत्थर मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे। एक मर्तबा एक बच्चा निकला अपने घर से और कहता है, देखो अरे तालियां मत बजाओ, पत्थर मत मारो, नहीं तो बुराई हो जाएगी। ये सारे बच्चों ने सोचा ये अकेला है, ये हमारा मुकाबला क्या कर पाएगा। एक मर्तबा डांटा, अरे तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे। उसने कहा कि बीच में नहीं, अभी हम तुम्हें किनारे लगा देंगे, वरना न मजनून कहो, न तालियां बजाओ, न पत्थर मारो। 2-4 निकले, 2-4 के साथ 10-20 निकल गए, 20-30 के 40-50 हो गए। अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में आने लगे। एक मर्तबा जैसे ही 2-4 आए, अली इब्न अबी तालिब ने पगड़ा फेंक दिया। 10-20 आए, किसी के हाथ टूटे, किसी के पसलियां टूटी, किसी के पैर टूटे, सारे बच्चे भागे और जब अपने घरों के गए, एक मर्तबा जाके कहते हैं, मादरे गिरामी देखो अली इब्न अबी तालिब ने हमारी पसलियां तोड़ दी, हमारी कोहनी को तोड़ा, हमारी हाथों को तोड़ दिया, पैरों को तोड़ दिया। ऐसाने गिरामी, हिंदुस्तान की तो औरतें शरीफ रहती हैं, हो सकता है कि मैदान में ना निकल के लड़े, लेकिन वो अरब की औरतें जो जंग करने के लिए मैदान में आ जाए, वो अली इब्न अबी तालिब अगर उनके बच्चों के हाथों पैर को तोड़ दे तो क्या खामोश बैठेंगी। सुबह से लेकर शाम तक बद्दुआ हो रही है, ऐ लात अली के हाथ को तोड़ दे, ऐ उज़्ज़ा अली को बर्बाद कर दे। ऐ गिरामी, जब शाम हुई तो जब शौहर पलटे इनके, कहा कि ये हाथ टूटा हुआ है, पसलियां टूटी हुई हैं, ये बच्चा तड़प के हो रहा है। अली इब्न अबी तालिब ने, अली ने मारा है। एक मर्तबा आए और जनाब अबू तालिब के पास आके सारे बच्चों के वालिद जमा हुए, अरे अबू तालिब देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। ऐसाने गिरामी, अबू तालिब ने कहा, अपने बेटों से कह दो अली जनाब रसूल खुदा से दूर हो जाए, वरना मेरा बेटा ऐसे ही लोगों के कलेजे मरोड़ता रहेगा। तेरे बच्चों में भी हमने तेरी सीरत देखी, वही जज्बा वही कुर्बानी की अजमत देखी, ऐसा ईसार न इस शान की नुसरत देखी। देखी हमने तेरे बच्चों की जलालत देखी, तेरा हर लाल सदाकत का अलमदार बना, कोई जाफर तो कोई हैदर कर्रार बना, नर हैदरी तो इंसानी गिरामी, तो रिसालत की हिमायत के लिए मौलाए कायनात निकले अपने बचपने में, और जब जवानी पे पहुँचे हैं और जब रसूल अल्लाह ने ज़ाहिरी अपने नबूवत का ऐलान किया, तो हमेशा मौलाए कायनात रसूल अल्लाह के पीछे पीछे रहे। रसूल के जब आखिरी वक्त आया है 28 सफ़र से 4-5 दिन पहले, रसूल अल्लाह ने कहा कि कलम और कागज़ ला के दे दो। तो सारे जमा थे रसूल के पास, कहे कि अरे रसूल हिज़ियान पक रहे हैं, कलम और कागज़, कलम और देवात नहीं, हिज़ियान पक रहे हैं। तो रसूल क्या मांगना चाह रहे थे, क्या करते। जब इंसान इस दुनिया से जाने वाला रहता है तो वसीयत करता है, जब दुनिया से कूच करने वाला रहता है तो अपने चाहने वालों को, जिससे उसे हमदर्दी रहती है, उससे वसीयत करके जाता है। तो रसूल भी कुछ वसीयत करके जा रहे थे ताकि ये मेरी उम्मत गुमराह ना होने पाए, सही रास्ते पे रहे। एक मर्तबा कहा कि कलम और कागज़ ला के, तो लोगों ने नहीं दिया, लेकिन रसूल ने अपने भाई अली से वसीयत की। क्या किया कि लोगों में कह देना, इन्नी तारकुं फ़ीकुम सकलैन, मैं 2 गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत है। ऐ ज़ाने गिरामी, लोगों ने सुना, कहा कि हमें अल्लाह की किताब
کتاب کافی ہے۔ عزیزان گرامی اگر آپ انبیاء کی فہرست اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت سارے انبیاء بغیر کتاب کے آئے، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ بغیر ہادی کے کتاب کام نہیں آئے گی، بغیر ہادی کے کتاب کام آنے والی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اچھا یہ آیت، یہ حدیث رسول کی عام ہوئی۔ اب لوگوں نے کیا کہا کہ یہاں پہ جو رسول یہ ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اہل بیت نہیں، یہ سنت ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ منجد اگر اٹھا کے دیکھی جائے جو عربی گرامر کے عربی وہ ہے، اس میں جو ایک منجد ہوتی ہے جس میں الفاظ کے معنی مل جائیں گے آپ کو۔ اگر آپ اس میں سنت کے معنی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے سنت کے معنی ہوگا تینت کے، سنت کے معنی ہوگا راستے کے، سنت کے معنی ہوگا چہرے کے۔ عزیزان گرامی دنیا آ کے تو بتائے کہ رسول کی سنت کیا ہے۔ رسول کی سنت، یہ منجد عربی کے منجد لکھنے والے نے بتایا کہ سنت کے معنی ہوتا ہے راستے کے، سنت کے معنی ہوتا ہے طریقے کے، سنت کے معنی ہوتا ہے تینت کے، سنت کے معنی ہوتا ہے چہرے کے۔ اگر دنیا کو دیکھنا ہے کہ رسول کا چہرہ دیکھنا ہے تو آئے در اہل بیت پہ۔ ایک مرتبہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، اور جیسے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا لیکن دیکھا ہے، میں نے یہ پہچان لیا یہ آپ کے نانا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں حسین کا نانا ہوں۔ عزیزان گرامی اس نے کہا اے مولا اگر میں آپ کے نانا کو دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا بہت اچھے طریقے سے، میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا۔ ایک مرتبہ غلام کو حسین نے قریب بلایا، غلام سے کہا ذرا علی اکبر کو تو بلا۔ علی اکبر کو غلام نے بلایا، جیسے علی اکبر اپنے حجرے سے نکلے یہ چاہنے والا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مولا یہی تو آپ کے نانا رسول اللہ ہے۔ عزیزان گرامی پتہ چلا کہ علی اکبر کا چہرہ اور رسول کا چہرہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو سنت کے معنی چہرے کے ہیں، تو یہی تو رسول کہہ رہے ہیں ہم قرآن چھوڑے جا رہے ہیں، اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں۔ تم قرآن سے متمسک ہو جاؤ، ہمارے چہرے سے متمسک ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی دنیا یہ چہرے سے متمسک ہو کے تو دیکھے، یہ سنت سے متمسک ہو کے تو دیکھے۔ یہ چہرہ ایسا رسول کا ہے کہ جب لوگوں نے غلطی کیا ہے، مولائے کائنات کو سب جانتے تھے، ایک نام تھا جس کے بارے میں صرف نہیں پتا تھا، وہ حیدر نام کا، وہ بھی کسے؟ وہ مرحب کو نہیں پتا تھا۔ دھوکہ دے کے اہل بیت کے گھرانے والے کسی کو اوپر بار نہیں کرتے۔ جیسے اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، اب اس کو تو پتا تھا مرحب کو کہ علی آئے ہوئے ہیں، علی آئے ہوئے ہیں، علی آئے ہوئے ہیں، سارا لشکر علی 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 چلا رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اسے میرا اصل نام نہیں پتا، لہٰذا میں نام بتا دوں تب اس کے مقابلے میں آؤں۔ تو امام نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی امام اس ذات کا نام ہے، کسی کو دھوکے میں لا کے مارنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب جب کہا تو وہ پلٹا بھی نہیں اور کہہ رہا کہ میں پلٹ کے کیوں جاؤں، اگر جاؤں گا تو عورتیں میرے اوپر ہنسیں گی۔ عزیزان گرامی کم سے کم مرحب کو اتنی غیرت تھی کہ پلٹ کے جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی، لیکن 39 دن اسی خیبر میں مسلمان بھاگتا رہا۔ تو عزیزان گرامی تو یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کا چہرہ رسول کا چہرہ، یہ کہ یہ نام لوگوں کے وہ مرحب کو نہیں پتا تھا، حیدر نام۔ باقی دو چیزیں جو مولائے کائنات کے بارے میں غلط لوگوں نے سوچا، اور بہت غلط۔ کب غلط ہوا؟ جب شب ہجرت رسول اپنے بھائی علی کو اپنے بیٹے پہ سلا کے جانے لگے، اور جب چلے گئے تو کفار مکہ تلوار کھینچے ہوئے کھڑے تھے، وہ یہ سمجھ رہے علی سو رہے ہیں، یہ نبی سو رہے ہیں، علی نہیں نبی سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی شب ہجرت
یہ کفار علی کو نبی سمجھتے رہے اور جب چادر ہٹا کے میدان میں آئے تو نصیری خدا سمجھ بیٹھے۔ دو غلط فہمیاں علی کے ساتھ ہوئی کہ علی کو نبی سمجھا گیا اور خدا سمجھا گیا۔ عزیزان گرامی، اگر رسول علی کو نہیں کسی غیر کو سلا کے جاتے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ نہیں چلتا کہ رسول کے جسم سے خاص خوشبو آتی تھی۔ اگر رسول اپنے بستر پہ کسی غیر کو سلا کے چلے جاتے تو خوشبو آنا بند ہو جاتی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ رسول چلے گئے، یہ سونے والا کوئی غیر ہے، اور اٹھا کے وہی اس کا کام تمام ہو جاتا۔ رسول نے اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پہ سلا کے بتایا کہ دیکھو میری خوشبو اور علی کی خوشبو الگ نہیں ہے، ہم دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی تو عزیزان گرامی، یہ ایک نور کے دو ٹکڑے، ایک نور یہاں پہ سو رہا ہے، دوسرا نور چلا۔ جب غار میں پہنچے تو ایک چھوٹی سی مکڑی ہمارے گھر میں جو جالا والا بون دیتی ہے، اللہ نے حکم دیا، وہ آئی اور جالا بون دی۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ پروردگار میں جاؤں تیرے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے، جاؤ۔ اب جب یہ جناب جبرائیل آئے تو کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مکڑی ہے۔ کہا کہ مکڑی یہ کیا کیے ہوئے ہے؟ میں رسول کی حفاظت کے لیے اندر جا رہا ہوں۔ کہا کہ اندر نہیں جا سکتے، میں نے رسول کی حفاظت کیا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، میں رسول کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، یہ تمہارا جالا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اگر تم بڑے طاقتور ہوگے، بڑی زیادہ قوت ہوگی، بہت زیادہ، اگر اپنا پر کسی پتھر پہ مار دو تو پتھر چور چور ہو جائے، لیکن آج یہ میرے جالے پہ تم اپنا پر بھی مارو گے تو یہ میرا جالا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل آگے بڑھے، اپنے پر کو مکڑی کے جالے پہ مارا، جالا نہ ٹوٹا، پیچھے پلٹے، کہا کہ یہ مکڑی بتا تو نے یہ جالا کیسے بوندا ہے؟ کہا کہ دیکھو میں یہ بتا نہیں سکتی، اگر میں بتا دوں گی تو وہی نام لے کے تم یہ جالے کو توڑ دو گے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا یہ مکڑی تو بتا یا نہ بتا، میں جالا توڑ کے بتاتی ہوں، میں جالا توڑ کے بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جبرائیل آگے بڑھے، اپنے پر کو اٹھایا اور جب مکڑی کے جالے پہ مارنے لگے کہ یا علی مدد، ارے مکڑی بول پڑی اے جبرائیل، ارے اسی کا نام لے کے میں نے جالا بونا تھا۔ جس کا نام لے کے میں نے جالا بونا تھا اسی کا نام لے کے تم نے جالا توڑا ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی جناب رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی مکڑی کو پروردگار عالم نے لایا ہے، اور جب بڑی طاقت آتی ہے اہل بیت سے ٹکرانے کے لیے یا کسی اللہ کے گھر سے ٹکرانے کے لیے تو اللہ کسی بہترین طاقتور فرشتے کو نہیں بھیجتا، رسول کو حفاظت کرنے کے لیے مکڑی کو بھیجا، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابابیل کو بھیجا۔ جب ابابیل آئے ہیں فضا میں، سارے ابابیل ان کے چونچ میں، منقار میں، دونوں پنجوں میں تین تین کنکریاں لے کے یہ سارے ابابیل فضا میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، روایتیں کہتی ہے اب جو وہاں سے اوپر سے وہ کنکری چلتی تھی تو ابرہہ کا یہ لشکر ہاتھیوں والا لشکر ہے، جب اس کے اوپر پڑتا تھا وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا تھا، سارا لشکر ختم ہو گیا، ساری ہاتھیاں نیست و نابود ہو گئی۔ ایک ابابیل کے ایک چونچ میں، منقار میں ایک پتھر بچ گیا۔ جبرائیل نے کہا یہ ابابیل چلا جا، کچھ دن کے بعد تجھے دوبارہ
بلایا جائے گا جب علی ابن ابی طالب کے ولایت کے اعلان کے لیے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کے لیے رسول منبر پہ گئے، خطبہ دینے کے بعد علی کے ہاتھوں کو پکڑا، اتنا بلند کیا کچھ چھپ کر ایک جملہ کہا، من کنت مولا ہو فاذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ ایک نکل پڑا، کہا یا رسول اللہ یہ اپنی طرف سے آپ نے اعلان کیا ہے یا میری طرف سے؟ اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اگر اپنی طرف سے کیا ہے تو آپ کے اوپر عذاب، اللہ کی طرف سے کیا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو۔ جبرائیل نے کہا یا ابیل، ارے وہ وقت آ گیا اور جب خانے کعبہ کے دشمن کے اوپر کنکری سے وار کیا گیا تھا، یہ صاحب خانے کعبہ ہے، اس کے دشمن پہ کنکری سے وار کر ابابیل چلا، کنکری گرایا، حارث نصف و نابود ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ مشکل کا جب آیا تو بلایا کس کو؟ وقت مشکل کا جب آیا تو بلایا کس کو؟ اپنے بستر پہ سلایا کس کو؟ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے بھائی کی حمایت کے لیے ہر جگہ رہے، اور کبھی بھی یہ اسلام کے لیے مولا ابن ابی طالب اسلام کی حمایت میں اگر تلوار نکلی کبھی، اور ہے نا کہ عمرو بن عبدود کے جب امام کے اوپر تھوکا، امام اتر گئے تھے سینے سے، میرا غصہ شامل نہ ہونے پائی یہ جہاد میں، یہ اللہ کی راہ میں اسے میں قتل کر رہا ہوں، میرا غصہ شامل نہ ہونے پائے۔ عزیزان گرامی، تو وہ ذات کا نام ہے، اور جو 25 سال خاموش رہے، تلوار نہ نکالا، اسی لیے کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلانا تھا۔ دنیا والے جب 3 کا زمانہ دیکھ چکے، ایک دن وہ آیا کہ لوگ آئے، اے علی اب آپ اپنا ہاتھ دیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہم ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہاں پہ نہیں، مسجد میں بیعت لوں گا، یہاں پہ نہیں، مسجد میں بیعت لوں گا۔ علی بن ابی طالب مسجد میں آئے، یہاں پہ بھی ممبر کے 4 ہی زینے ہیں، 1 زینہ، 2 زینہ، 3 اور چوتھے پہ۔ مسجد نبوی میں بھی 4 زینے تھے۔ علی بن ابی طالب مسجد میں آئے، کہا کہ میں اپنے ہاتھوں پہ بیعت مسجد میں لوں گا۔ جیسے آئے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، چوتھے زینے پہ قدم رکھ کے علی بن ابی طالب بیٹھ گئے، ہاتھوں کو بڑھایا، آؤ علی بن ابی طالب کی بیعت کرو۔ لوگ بیعت کر کے جب بیٹھ گئے، ایک مرتبہ کسی آپس میں چمن گوئیاں ہونے لگی۔ علی بن ابی طالب نے کہا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک نے کہا کہ علی بن ابی طالب تمہیں پتہ نہیں ہے، رسول کے جانے کے بعد رسول کے احترام میں ایک نے 1 زینہ چھوڑ دیا، اس کے احترام میں دوسرے نے 1 زینہ چھوڑا، اس کے احترام میں 1 زینہ چھوڑ دیا، آخری زینے پہ آخری والا بیٹھا۔ آپ ایک دم جا کے رسول کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ علی بن ابی طالب نے کہا ارے یہ لکڑی کا ممبر ہے، لکڑی کا۔ علی بن ابی طالب اس جگہ بیٹھا جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، تو تمہیں اعتراض ہے؟ علی تو دوش رسالت پہ سوار ہوا ہے۔ یا علی، وقت مشکل کا جب آیا تو بلایا کس کو؟ بات بستر کی جب آئی تو سلایا کس کو؟ اپنا داماد زمانے میں بنایا کس کو؟ اپنے کاندھوں پہ محمد نے اٹھایا کس کو؟ دشمن دین تجھے حق کا ولی یاد نہیں، ارے بھاگنے والے تو یاد ہے علی، یاد ہے حیدری، یا علی۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات نے یہاں پہ پھر بیعت لیا۔ کیوں مولا کائنات مسجد میں آئے؟ لوگوں کو بتانے آئے تھے
کہ دیکھو میں مسجد میں اور منبر پہ اسے لیے آیا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میں اس لیے منبر پہ بیٹھا ہوں کہ میں رسول سے بلا فصل ہوں. یہ جگہ پہ بیٹھ کے بلا فصل بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو میں علی ابن ابی طالب ہوں. عزیزان گرامی، تو مولائے کائنات کی ولایت بلا فصل کی ہے. انہی مولائے کائنات کی ولایت کو بچانے کے لیے اور دفاع کرنے کے لیے جو ذات اٹھی اس ذات کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھیں محمد. 28 سفر 4-5 دن پہلے وہ کاغذ و قلم مانگا گیا تھا. 28 سفر کے رسول اللہ کی شہادت ہو گئی. شہادت ہوئی ہے، وفات نہیں. میں گروپ میں بھیج چکا ہوں، شیعہ سنی کتابوں سے ثابت. شہادت ہو گئی. 3 دن تک کوئی آیا ہی نہیں. اور کیوں آتا؟ وہ آ کے بھی کیا کرتے؟ کہ اس لیے کہ معصوم کو معصوم غسل دے گا، معصوم کو معصوم کفن پہنائے گا، معصوم کا نماز جنازہ معصوم پڑھے گا. عزیزان گرامی، اور اگر کوئی وارث ہوتا تو آگے بڑھ کے کہتا علی میں وارث ہوں، تم نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ آج ہے اگر میں کسی کی نماز جنازہ پڑھاؤں تو بیٹے سے اجازت لوں گا. آپ کے والد کی نماز جنازہ پڑھ دوں، بیٹے کی میت ہے تو باپ سے اجازت لوں گا. آپ کے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھ دوں، یعنی وارث سے اجازت لینا پڑتی ہے. تو جو وارث بنے تھے انہیں آ کے کہنا چاہیے تھا ارے رسول کے وارث ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، کسی کا نہ بولنا. یہ بات کی دلیل ہے اگر کوئی رسول کا وارث ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. رسول کے جانے ایک بات اور مصائب و ختم و دعا. رسول اللہ کے جانے کے بعد جناب ابن عباس آئے مولائے کائنات کے دروازے پہ، مجھے وراثت چاہیے، میں بھی وارث ہوں، میں بھی وارث ہوں، میں بھی وارث ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آئے تھے صحیح زبردستی لینے کے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ اصل وارث کون ہے. آج ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بینک اکاؤنٹ میں کے پیسے تقسیم ہوں گے، زمین ہے تو تقسیم ہو جائے گی، گھر ہے تو تقسیم، دکان ہے تو تقسیم ہو جائے گی. اسی میں وراثت ملتی ہے. اور ہم بڑے تھے، ہمیں تو یہ والی چیز ملنا چاہیے، ہم نے خدمت بھی کیا تھا، ہمیں یہ ملنا چاہیے تھا، یہ دکان کونے کی ہے، یہ سامنے کی ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. کیسے کیسے میں نے باپ کی خدمت کی. لیکن اب جو ابن عباس آئے تو کون سی زمین جائیداد رسول کی لینے آئے تھے کہ میں وارث ہوں؟ رسول اللہ دکان چھوڑ کے گئے ہیں، وہ دکان چاہیے انہیں، درہم و دینار چاہیے؟ نہیں، مجھے وراثت چاہیے. امام حسن سے مولا کہا نے کہا بیٹا گھر جا کے وہ تبرکات لے کے آؤ. لے کے آئے تو کیا تبرکات میں تھا؟ رسول کا امامہ ہے، رسول کے ابا ہے، رسول کے قبا ہے، رسول کی تلوار ہے، رسول کا گھوڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی وراثت چھوڑ کے رسول گئے نہیں تھے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر باپ اس دنیا سے گیا تو جتنے کپڑے کتنی جلدی کسی فقیر کو دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ باپ پھر دوبارہ گھر میں کہیں نہ آ جائیں. کپڑا فوراً، کوئی بیٹا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چرپائی ہے، وہ گدے ہیں، وہ ساری چیزیں فوراً ادھر ادھر کر دی جائے گی. اگر والد بہترین فیروزے کی چاندی کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تب وہ کسی فقیر کو نہیں دی جائے گی، فوراً اتار کے غسل دیتے وقت ہی اپنے ہاتھ میں ڈال لیں گے، نہیں یہ میں نشانی رکھوں گا. ماں چلی گئی، اگر تھوڑا بھائی ویسی تھی، زیادہ ایج نہیں تھی تو کان میں اور گلے میں اور ہاتھ میں اور سونے چاندی کے زیورات پہنے ہوئے دھیرے دھیرے اتار کے، جو بڑی بہو رہے گی دھیرے دھیرے اتار کے رکھ لیا جائے، بھائی میں نے خدمت کیا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز تو کسی مسجد میں کسی غریب کو نہیں دی گئی، کپڑے فوراً چلے گئے، گدے فوراً چلے گئے. عزیزان گرامی، اصل وراثت یہی وراثت ہے جو علی ابن ابی طالب نے بتایا. حسن سے یہ تبرکات منگائے. ایک مرتبہ ابن عباس کو قریب بلایا، چچا یہ رسول کا ماما ہے، پہنا دیا، ابا دوش پہ ڈالا، کبا پہنا دیا، کہا کہ چچا کھڑے ہو جائیے. ایک مرتبہ ایک جملہ ابن عباس نے کہا، اے علی یہ مامے کو اتار لو، ایسا لگ رہا ہے
सारी दुनिया का वजन मेरे सर पे ला के रख दिया गया। अली इब्न अबी तालिब ने अमामा उतारा, खड़े होइए, ना खड़े हो पाए। अबा उतार दिया, कबा लेके खड़े ना हो पाए, तलवार हिला ना पाए, घोड़े पे बैठे, घोड़ा आगे ना बढ़ सका। एक मरतबा इमाम हसन को करीब बुलाया, बेटा हसन करीब आओ। कहा कि बेटा अमामा पहनो अपने नाना का, अबा दोष पे डाली, कबा पिन्हाई, घोड़े पे सवार किया, तलवार हमायल किया, घोड़े का चक्कर लगा के इमाम हसन आ गए। इमाम हुसैन को करीब बुलाया, फिर लिबास पहनाया, वही सारे लिबास जो रसूल के लिबास, छोटे और बड़े के लिबास थे। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन और हुसैन छोटे हैं अभी, रसूल का कदो कामत बड़ा था, लेकिन जो लिबास रसूल को बराबर आ रहा था वही लिबास हसन को बराबर आया, वही लिबास हुसैन को बराबर आया। जब दोनों बेटे ये लिबास पहन के घोड़े का चक्कर लेके चले आए तो दुनिया वालों को बताया, ए दुनिया वालों देखो, सिर्फ रसूल का वारिस अली नहीं है, ये अली के दोनों बेटे हसन और हुसैन भी हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये रसूल की विरासत है, और रसूल की ये विरासत चलते चलते करबला तक पहुंची। जिस घोड़े पे इमाम हुसैन सवार थे, अब घोड़े की उम्र क्या होती है अगर किसी घोड़ा पारने वाले से पूछेंगे, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 साल वो ज़िंदा रहता है, फिर वो मर जाता है, उसकी हयात इतनी है, उम्र इतनी है। लेकिन रसूल का घोड़ा सन 11 हिजरी में कह लिया जाए कि रसूल लेके आए थे, और सन 68 हिजरी में 50 साल का। जो 20 साल के घोड़े रिटायर हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, वो 50 साल में इतना ताकतवर है कि हुसैन को करबला के मैदान में लेके पहुंचा हुआ है। जब हुसैन करबला के मैदान में गए तो पेशरे साद ने कहा कि ऐसा है, देखो अपने लश्कर वालों से, तो घोड़े पे मत मारना, कोई तीर घोड़े को ना लगने पाए, हुसैन को मारो, इसलिए कि ये रसूल की सवारी है। अज़ीज़ान गिरामी, जिसके ऊपर रसूल, जिस जानवर के ऊपर बैठे उसे तीर न मारा जाए, जो रसूल के कांधों पे बैठे उसके ऊपर तीर चलाया जाए। दुनिया कहाँ चली गई है, अहले बैत के कितने दुश्मन हो चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस विलायत का दिफा करने के लिए, अली को बचाने के लिए फ़ातिमा उठी, हुसैन को बचाने के लिए शरीकतुल हुसैन ज़ैनब उठी। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के मैदान में अपने बहन ज़ैनब को हुसैन लेके आए थे कि मैं दीन करबला में बचाऊंगा। करबला को बचाने वाली जिस ज़ात का नाम हो उसे ज़ैनब कहते हैं। अगर ज़ैनब ना रहेगी तो करबला में दफन हो जाएगी, दुनिया तक ना पहुंच पाएगी। ज़ैनब को लेके आए, ज़ैनब करबला से कूफा से शाम पहुंची। अब जब रिहाई मिली, फर्श अज़ा बिछा के यजीद के दरबार में बताया कि जालिम के दरबार में मैं फर्श अज़ा बिछा के जालिम को बता रही हूँ तुम मेरे भाई का कातिल है। अज़ीज़ान गिरामी, 1400 साल के बाद वही जोर, वही जज्बा ईरान के सदर को मिला। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में खड़े होके ट्रम्प को खिताब करके बताया, मेरे कमांडर कासिम सुलेमानी का कातिल तुम क्या नाम है उसका, ट्रम्प तू है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जज्बा अगर किसी ने दिया है तो ज़ैनब उलिया मकाम ने दिया है, क्योंकि दुश्मन के दरमियान उसको रुसवा किया जाए, उसे कातिल कहा जाए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज हम भी अहले बैत से मुतमस्सिक रहें तो कभी हमें डर नहीं। गए न्यूयॉर्क, वापस भी चले आए, कोई एक बाल भी उनका बाका ना कर सका। और क्यों न हो, आज रोज़े शहादते जनाब मासूम कुम है। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये कुम से तालीम हासिल किए हुए ये रईसी, अरे जब वहाँ बोल रहे थे तो लोग भाग रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, किसके दर से इल्म हासिल किया है? मासूम कुम के दर से इल्म हासिल किया है। अज़ीज़ान गिरामी, अपने भाई के मकसद को बचाने के लिए, करबला को बचाने के लिए इमाम हुसैन अपनी बहन को लेके आए थे। रोज़े आशूर आई। अज़ीज़ान गिरामी, एक एक करके इमाम हुसैन लाशा लाते रहे।
تصور شرط ہے، حق ماتم ادا ہوگا 3 دن اور، یہاں تو نہیں لیکن جو ممبئی میں گئے اربعین پہ دیکھے ہوں گے، 10 محرم کو جائیے اور اربعین میں جائیے، 10 محرم میں پبلک کم ملے گی، اربعین پہ زیادہ ملے گی۔ کیوں؟ جیسے عید کا چاند نکلتا ہے نا، ہمارے کیا ہے کہ ٹرین کا ٹکٹ 4 مہینہ پہلے آپ نکال سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ خصوصاً ہمارے اعظم گڑھ والے روٹ کا نکالیں گے تو 2-4 دن اگر آپ تھوڑے سے لیٹ کر گئے تو ویٹنگ ٹکٹ ملے گا، محرم کا ٹکٹ 4 مہینہ پہلے لوگ ٹکٹ نکال لیتے ہیں۔ امام حسین کے یہ ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں، محرم آئے گا ہم فرش عزا بچھائیں گے۔ محرم آئے، ایک گاؤں میں 4 گھر، 5 گھر، 10، 20، 50 ایسے بھی گھر ہیں، لیکن نہیں، ہم اپنے وطن چل کے امام حسین کا فرش عزا بچھائیں گے۔ عزیزان گرامی، جس دن کا انتظار ہم کر رہے تھے آیا بھی، جا بھی رہا، 3 دن اور بچے۔ آنسوؤں سے امام حسین کو رخصت کریے، اگر اگلے برس زندہ رہیں گے تو پھر یہ عزاداری ہے، اگر چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ عزیزان گرامی، روایتیں کہتی ہے کہ حسین جب ایک تنہا بچے، ایک مرتبہ آئے اپنی بہن زینب کے پاس، بہن زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رقیہ خدا حافظ، رباب خدا حافظ، عزاداروں روایتیں کہتی سارے بیویوں خدا حافظ کہنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، اے بھیا میں تمہیں جانے نہ دوں گی۔ عزاداروں، اپنی علم امامت کا استعمال حسین نے کربلا کے میدان میں جب اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے تب وہاں پہ کیا ہے، اپنے انگشت مبارک کو جناب زینب کے صدر مبارک نے اشارہ کیا، زینب کو قرار آیا، کہا اے بہن زینب میرے بیٹے سید سجاد کے خیمے تک پہنچا دو۔ عزاداروں، ارے زینب آگے آگے، پیچھے پیچھے میرا حسین، ارے اپنے بیٹے خیمے کے قریب آئے۔ ایک مرتبہ زینب اندر گئی، سانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد اٹھو، بابا آیا ہے۔ عزاداروں، حسین داخل ہوئے، سید سجاد نے کیا دیکھا، بابا آئے ہوئے ہیں۔ عزاداروں، ایک جملہ کہا اے پھوپھی اماں ذرا پیچھے سے سہارا دے دو۔ کہا بیٹا کس لیے؟ کہا کہ اے پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھ رہے بابا آیا ہوا ہے۔ ارے باپ کا احترام ہوتا ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کم سے کم اٹھ کے بیٹھ تو جاؤں، میرا بابا سامنے کھڑا ہے۔ عزاداروں، سید سجاد کے پشت سے زینب نے سہارا دیا، سید سجاد اٹھ کے بیٹھے۔ بابا صبح سے کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا جنگ ہو رہی ہے بابا، علی اکبر سینے پہ برچی لگی، قاسم لاشا پامال ہوا، اونو محمد شہید ہو گئے، چچا عباس بازو قلم ہو گئے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ حسین نے جناب سید سجاد کے سوال کو وہی روکنے کے لیے ایک جملہ کہا، اے بیٹا تم کسے کسے پوچھو گے، بس اتنا سمجھ لو ہمارے تمہارے حوالہ علاوہ مردوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ ایک جملہ سید سجاد نے کہا، اے بابا، ارے میرا بھیا علی اصغر، اے بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا 3 بال کا تیر لگا، تیرا بیٹا بھیا شہید ہو گیا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے رخصت ہونے لگے، ایک جملہ کہا، اے بیٹا سید سجاد جب قید خانے سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کر دینا۔ عزاداروں، عالم غربت میں جب حسین رخصت ہو رہے ہیں، ایک وہ تنہا ہے تو ہمیں یاد کیا تھا، ہمیں سلام کیا تھا، آنسوؤں کو بہا کے حسین کا سلام کا جواب دیجئے۔ اے مولا، ارے کربلا میں کوئی آپ کے سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا، یہ عزادار آنسو بہا کے آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کا، اے بیٹا جب رخصت تو جب قید خانے سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزاداروں، حسین کتنے پیاسے تھے کہ اپنے بیٹے سے کہہ کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ آئے، روایتیں کہتی ہے جناب زینب ام کلثوم، امام حسین کی 5 یا 7 بہنیں کربلا میں تھیں، ساری بہنیں آئیں جناب زینب کے پاس،
शहजादी हम अपने भैया को ऐसे नहीं रुखसत करेंगे, कैसे हम कतार लगा के खड़े हो जाएंगे, आप भैया से कह दीजिए। शहजादी आई, ए भैया हम बहनों की ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? हम कतार लगा के खड़े हो जाते हैं, आप बीच से गुजर जाइए। सारी बहनें कतार में खड़ी हो गई। हुसैन निकलने लगे, जिस बहन के करीब पहुँचते थे बाहों में बाहें डाल देती थी। ए भैया, अरे हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? ए भैया, अरे हम किसके सहारे रहेंगे? अज़ादारों सारी बहनों को रुखसत करके जब आगे बढ़ने लगे, पीछे से आवाज आई, महलन महला यबन ज़हरा, ए ज़हरा के बेटे, अरे जरा आहिस्ता चल। ज़ैनब करीब आई, ए भैया, अरे एक मर्तबा अपने गले को नीचे कर दो। गले को नीचे किया, ज़ैनब ने गले का बोसा दिया। ए बहन ज़ैनब ये क्या कर रहे हो? कहा कि ए भैया, अरे जब अम्मा इस दुनिया से जा रही थी तो मुझसे कहा था, ए ज़ैनब, अरे जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए तो मेरी तरफ से मेरे बेटे के गले का बोसा ले लेना। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब, अपने बाजुओं से चादर को तो ज़रा हटाओ। चादर को हटाया, हुसैन ने बोसा लिया। ज़ैनब ने पूछ लिया, ए भैया ये क्यों किया? ए बहन ज़ैनब, अरे जब बाबा इस दुनिया से जा रहे कहा था, ए बेटा वक्त आगे मेरी बेटी के बाजुओं का बोसा ले लेना। अज़ादारों हुसैन आगे बढ़े, सुलझना के करीब आए, सुलझना पे सवार हुए, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना है। अज़ादारों हमारे घर में भी 4 साल की, 3 साल 5 साल की अगर बच्चियां होंगी, ज़रा देखें बाप से कितना मोहब्बत करती हैं। अगर देर हो जाती है, लेट हो जाते तो फ़ोन करके पूछती है, पप्पा आप देर क्यों हो गई, अभी तक नहीं आए, आप कहाँ रह गए? अज़ादारों अरे सकीना ये जान रही मेरा बाबा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। एक मर्तबा सुलझना के कदमों को पकड़, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जा, जो भी गया मक्तल में वापस ना आया। हुसैन सुलझना से ज़मीन पे उतरे, सकीना तुमने तो मुझे रुखसत कर दिया था बेटा। ए बाबा, अरे आप तो जानते हैं आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। ए बाबा एक मर्तबा अपने सीने पे सुला दो। करबला की जलती ज़मीन पे हुसैन लेट गए, सकीना को कलेजे से लगाया। एक मर्तबा सकीना को रुखसत किया, बेटा खुदा हाफिज। अज़ादारों सकीना खैमे में पहुंची, करबला के मैदान में हुसैन पहुंचे। जंग करते करते एक मर्तबा जब तराई के पास पहुंचे, सुलझना पे बुलंद हुए और तराई की तरफ झुके, एक जुमला कहा, ए भैया अब्बास कहाँ हो? अरे तेरा भैया नरगाए आज़ाब में गिर गया। अज़ादारों चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया। कोई नैज़े मारता है, कोई तलवार मारता है, जिसके पास कुछ न था वो पत्थर लेके आए हुए थे, हुसैन को मार रहे थे। अज़ादारों हुसैन पुश्ते सुलझना पे कभी इधर जाते थे, कभी इधर जाते थे। ऐसा नहीं है इमाम हुसैन को गश आ रहा था कि दाहिने जा रहे थे, बाएं जा रहे थे, हुसैन को गश नहीं आ रहा था। अज़ादारों जब हुसैन दाहिने गिरना चाहते थे, दाईं तरफ नेज़ा लगा के हुसैन को बाएं कर दिया जाता था। जब बाएं गिरना चाहते थे, बाईं तरफ नेज़ा लगा के दाहिने तरफ कर दिया जाता था। अरे हुसैन के सीने पे भाला रख के हुसैन को ज़मीन करबला पे अरे जब गिराया गया, हुसैन के सुलझना ने अपने के सामने के पैर को सामने बढ़ाया, पीछे के पैर को पीछे हटाया। ए मौला, अरे मेरी आखिरी नुसरत कबूल करिए। हुसैन सुलझना से ज़मीन पे आए, तीरों के ऊपर इमाम हुसैन का लाशा। अज़ाने गिरामी आखिरी रवायत ख़त्म दुआ, आंसुओं के साए में हुसैन को रुखसत करिए। ए मौला, अगर अगली बरस जिंदा रहे तो इसी तरह आपका फर्श ऐसा बिछाएंगे। ए मौला, अगर रोने में कमी रह गई हो, आप करीब इब्ने करीम है, हमें माफ़ कर दीजिएगा। अज़ादारों हुसैन का सुलझना है, इमाम हुसैन के गिर्द घूमने लगा।
لائنوں نے کیا دیکھا کہ حسین کا سلجنا حسین کے گرد گھوم رہا ہے۔ جب کوئی پڑھنا چاہتا تھا تو امام حسین کے سلجنے کو مارنا چاہتا تھا، حسین کا سلجنا اسے واصل جہنم کر دیتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک لائن نے کہا کہ ارے رک جاؤ، دیکھو یہ حسین کا سلجنا کیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سلجنا قریب آیا، اپنی لگام کو اپنے دانتوں سے دبا کے حسین کے ہاتھ پہ رکھا، ایک جملے کا اے مولا ارے میرے پشت پر سوار ہو جائے، میں خیمے تک پہنچا دوں، لیکن ہائے رے حسین کے جب بدن میں اتنی طاقت نہ تھی۔ شملئی آگے بڑھا، حسین کے سر و تن میں جدائی کیا، فضا میں آواز گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ذنب قضا و تسلیما لامر۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی راتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری آنسو ہماری سیدہ سلام علیہ فرما، حاضرین پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار خلوص نیت کے ساتھ فرش اوضاع بچھانے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگارا روز اربعین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا محشر کے میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرما۔ مرحوم کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما، ان کے قبر کو وسیع منور تر فرما۔ پروردگار آخری حجت کے زون میں تعدیل فرما، ہمیں ان کے آباء و انسان میں شمار فرما۔ فذرا سوزہ شیخ مدو سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر میر غلام حیدر علی رضوی ابن میر نثار علی رضوی کو روح کو ایثار فرما۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہدائے بوسرائے کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شد السموس، السلام علیکم نس نفوذ والمدفون بعرض توس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب رس والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔